اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن کریم کی ایک بہت ہی طاقتور کہانی پر بات کرنے والے ہیں، سورۃ القمر سے۔ یہ قوم عاد کا قصہ ہے، لیکن ہم اسے ایک الگ زاویے سے دیکھیں گے، تکبر اور انا کے آئینے میں۔ دیکھیں، قرآن میں کئی قوموں کے انکار کا ذکر ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، لیکن قوم عاد کے انکار میں ایک خاص بات تھی۔ یہ انکار اپنی طاقت اور خود اعتمادی کے غرور سے پیدا ہوا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ صرف انکار نہیں تھا، یعنی یہ استکبار تھا، اور قرآن اس قصے کو بہت ہی مختصر مگر گہرے انداز میں بیان کرتا ہے۔ سورۃ القمر کی آیات 18 سے 22 میں ارشاد ہوتا ہے، عاد نے جھٹلایا تو کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ ہم نے ان پر ایک تیز آندھی بھیجی، ایک مسلسل نحوست والے دن میں۔ وہ لوگوں کو ایسے اکھاڑ پھینکتی تھیں گویا وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ پھر دوبارہ سوال، تو کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ اکبر! ان آیات میں جو تصویر کشی کی گئی ہے وہ بڑی شدید ہے۔ اچھا، اگر ہم صرف ظاہری کہانی پر بات کریں تو قوم عاد کی وہ کیا خصوصیات تھیں جن پر قرآن زور دے رہا ہے؟ قرآن 3 اہم باتیں نمایاں کرتا ہے۔ پہلی بات تو ان کا تکبر، جو پرانی تفاسیر ہے نا، جیسے طبری اور قرطبی کی، وہ بتاتی ہیں کہ وہ اپنی جسمانی طاقت پر، اپنے اونچے ستونوں والے شہر پر بہت فخر کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ دوسری بات، ان کا عذاب، سزا آگ یا پانی نہیں بلکہ ایک نظر نہ آنے والی بے قابو ہوا تھی، ریحان سرسرا۔ ریحن سرسرا مطلب ایک یخ بستہ اور شور مچاتی آندھی؟ جی، جو ہر چیز کو بے نقاب کر دیتی ہے اور اندر تک گھس جاتی ہے۔ اور تیسری بات جو آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا، وہ کھجور کے تنوں والی مثال۔ جی، اعجاز النخل منقرر۔ یہ مجھے ہمیشہ بہت چونکا دیتی ہے۔ بالکل، یہ منظر بڑا معنی خیز ہے۔ دیکھیں، عرب میں کھجور کا درخت مضبوطی اور استحکام کی علامت ہے۔ جب وہی درخت جڑ سے اکھڑ جائے اور اندر سے کھوکھلا ہو تو اس کا مطلب ہے اس کی بنیادیں ہی ختم ہو گئیں۔ یہ مکمل خاتمے کی تصویر ہے۔ یہ کھجور کے تنوں والی مثال واقعی بڑی گہری ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے بات صرف قوموں کے عروج و زوال کی نہیں ہے، بلکہ کسی ایسی چیز کی ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے اور اسے اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ بالکل بالکل، آپ نے گفتگو کا رخ بالکل صحیح سمت میں موڑ دیا ہے۔ صوفیاء کے نزدیک قوم عاد صرف ایک تاریخی قوم نہیں، بلکہ وہ انسان کے اندر پھولی ہوئی انا یعنی نفس امارہ کی علامت ہے۔ امام کشیری، جو تصوف کے بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قوم عاد وہ نفس ہے جو اپنی طاقت پر فخر کرتا ہے اور اپنی تدبیر پر اتراتا ہے۔ اچھا، تو اس تناظر میں وہ تیز آندھی کیا ہے جو سب کچھ اکھاڑ دیتی ہے؟ وہ آندھی دراصل وہ غیبی یا روحانی ہوائیں ہیں جو ہماری جھوٹی طاقت اور خود ساختہ شناخت کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہیں۔ اس پر ابن عربی شیخ الاکبر بہت خوبصورت نکتہ اٹھاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، حق کی ہوائیں ہر اس چیز کو اکھاڑ دیتی ہیں جو اس کے بغیر قائم کی گئی ہو، یعنی جس چیز کی بنیاد حق پر نہیں وہ ایک دن اکھڑ جائے گی۔ اور وہ اکھڑے ہوئے تنے، وہ ہماری ذات میں کیا ہیں؟ وہ ہمارے جھوٹے سہارے ہیں، کوئی عہدہ، کوئی سماجی حیثیت، کوئی خاندانی شناخت یا کوئی ایسی کہانی جو ہم نے اپنی ذات کے بارے میں بنا رکھی ہے اور اسی پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں۔ مولانا رومی کا ایک قول اس کی بہترین تشریح کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہوا تمہیں تب تک نہیں اکھاڑتی جب تک تمہاری جڑیں حق کے بجائے خود ہی میں نہ ہوں۔ مولانا رومی کا یہ نکتہ تو سیدھا دل پر لگتا ہے کہ ہوا صرف اسے اکھاڑتی ہے جس کی جڑیں غلط جگہ پر ہیں۔ مطلب یہ کوئی بیرونی آفت نہیں بلکہ اندرونی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ صحیح، اور یہ زوال اچانک نہیں آتا۔ دل کو نرم کرنے کے، جھکنے کے اور اپنی غلطی ماننے کے کئی موقع دیے جاتے ہیں۔ جب ان سب کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے تبھی وہ ہوا چلتی ہے۔ تو آج کے دور میں جب قبائلی طاقت اور اونچے ستونوں کا وہ تصور نہیں رہا، ہم اس سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ آیات زندگی کے ان لمحات کی بات کرتی ہیں جب ہمیں عاجزی سکھائی جاتی ہے، اور یہ سزا کے طور پر نہیں ہوتا بلکہ حقیقت کی طرف واپس لانے کے لیے ہوتا ہے۔
آج کا تکبر قبائلی طاقت کا غرور نہیں، بلکہ یہ سوچ ہے کہ میں خود کفیل ہوں، مجھے کسی روحانی رہنمائی کی ضرورت نہیں، میری عقل، میری دولت، میری کامیابی ہی سب کچھ ہے۔ تو غور طلب سوالات یہ ہیں، میں اپنی زندگی کے کس شعبے میں اپنی طاقت پر بہت زیادہ بھروسہ کرنے لگا ہوں؟ زندگی میری ذات سے کیا چیز ختم کرنا چاہ رہی ہے تاکہ میں مزید ہلکا اور آزاد ہو سکوں؟ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس اکھاڑنے میں بھی ایک طرح کی رحمت چھپی ہے، کہ خدا صرف اس جھوٹ کو ہٹاتا ہے جو ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہا ہے؟ بلا شبہ رحمت یہی ہے کہ صرف وہی اکھانا جاتا ہے جو جھوٹا اور کھوکھلا ہو، جو حقیقی ہے اسے کوئی ہوا نہیں گرا سکتی۔ اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک دعا یا مناجات پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اے اللہ، مجھ سے ہر وہ چیز دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کرتی ہے، وہ تکبر جڑ سے اکھاڑ دے جسے میں دیکھ نہیں سکتا، اپنی ہوا کو میرے لیے صفائی کا ذریعہ بنا، تباہی کا نہیں، مجھے صرف اسی چیز پر کھڑا رکھ جو حقیقی ہے۔ آمین۔ آمین ثم آمین۔ اور شاید آج کے لیے سوچنے کی بات یہی ہے کہ کیا ہمارے اندر بھی کوئی ایسی جڑ ہے جسے اس پاک کرنے والی ہوا کی ضرورت ہے؟